آپ ختم نبوت کی عقیدے کی عظمت اور شان کام کو سمجھیں تو پھر آپ کے لیے ختم نبوت کے عنوان پر رمضان نہیں، عید والے دن، عید والے دن بھی بات کرنا آسان، غم کو اس غم کے موقع پر بھی بات کرنا کام کرنا آسان۔ اگر مجھے تھوڑی سی عظمت کا اندازہ ہو تو اللہ رب العزت نے مجھ پر کیا کرم کیا، 18 سال میں میری زندگی کی ایک رات اور ایک دن ایسا نہیں گزرا جس دن میں نے ختم نبوت کے عنوان پر کچھ لکھا نہ ہو یا بولا ہو۔ 18 سال میں ایک دن ایک رات، غم بھی آئے، اپنے گھر فوت کیا، بیوی سگا بھائی فوت ہوا، بھتیجا فوت ہوا، بھتیجی فوت ہوئی، شادی آئی، اپنی شادی آئی، اولاد تھی، لیکن کوئی ایک دن، ابھی میں کراچی تھا، کراچی سے لاہور پہنچا، ایئرپورٹ سے سیدھا بازار جمعہ پڑھانے چلا گیا، واپس آیا، بلکہ آگے لاروان چلا گیا، پھر وہاں سے واپس آ رہا تو اپنے مدرسے کے طالب علم کو فون کیا کہ میرے ساتھ ایک مہمان ہے، اس کے لیے بستر لگا دو، یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ فون کیا تو آگے سے فون کسی اور نے اٹھایا، میں نے تو توسیع سے بات کرا، کسی اور کو فون دیا گیا، وہ میرے مدرسے کے استاد تھے، میں بھی اسی مدرسے میں پڑھاتا، وہ بھی اسی مدرسے میں، تو کہنے لگے توصیف کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، انا للہ۔ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں منیر احمد۔ استاد جی آپ کے بیٹے کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا، آپ سب۔ میں نے کہا انا للہ۔ اب میں سفر میں ہوں، وہ اسپتال کی طرف سے لے کے، تو میں نے راستے میں پھر رابطہ کیا، پتہ چلا معاملہ سنجیدہ ہے، دماغ پر چوٹ آئی ہے، ہوش نہیں ہے، بے ہوش ہو چکا ہے۔ پھر دوبارہ رابطہ ہوا تو ایک استاد نے کہا کہ بس آپ دعا کریں۔ میں نے گاڑی روکی، مسجد میں چلا گیا، اپنے دوست کو کہا کہ 2 نفل پڑھے، حضور کی سنت ہے، دعا مانگی۔ پھر میں نے سوچا کہ یار معاملہ سنگین لگ رہا ہے، ایک دوست نے پیغام کے چلا دیا کہ مولانا مدیر علی صاحب کے بیٹے کا حادثہ ہوا ہے، دماغ بڑی گہری چوٹ آئی ہے اور حالت خطرناک ہے، معاملہ سنجیدہ ہے۔ وہ پیغام مجھے بھی ملا تو میں نے سوچا میں اپنی گھر والی کو کچھ پہلے سے مضبوط کر دوں، اس پر یہ حادثہ بڑا سخت ہوگا، وہ تو ہے بھی مریضہ، بلڈ پریشر کی مریضہ ہے اور بھی کچھ بیماریاں ہیں تو برداشت نہیں کر پائی۔ میں نے اپنی گھر والی کو پہلے فون کیا، پھر فون کے اٹھا لیا تو اس کی آواز سے مجھے لگا جیسے کچھ تکلیف میں ہے، لیکن میں کوئی اور تکلیف سمجھا۔ میں نے پوچھا دانت میں درد ہے بہت، میں نے کہا اچھا اللہ کا شفا دے گے، درد اللہ کی طرف سے، یہ صحت بیماری اللہ کی طرف سے، غم خوشیاں اللہ کی طرف سے ہیں، حالات اچھے برے اللہ کی طرف سے۔ میں نے کچھ کلمات کہے اور پھر میں نے تیاریہ کو کہا کیا تمہیں ایک بات بتانی ہے لیکن ذرا حوصلے کے ساتھ سننا ہے، بتائیں۔ میں نے کہا ذرا حوصلے کے ساتھ سننی ہے، بتائیں۔ میں نے کہا اچھا چلیں استغفار پڑھ لیا، درود پاک پڑھ لیا۔ اب میں نے اچانک سوال کیا وہ بیٹا محمد کدھر ہے؟ تو مجھے کہہ رہے کہ آپ کو پتہ ہے کدھر ہے، آپ تو جانتے ہیں کہاں ہے؟ میں نے کہا ہے؟ آپ جانتے نہیں؟ میں نے کہا ہے؟ کہہ رہے کہ وہ اسپتال ہے۔ میں نے کہا اسپتال ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ سب سے پہلے ابھی فون آیا تھا، میرے فون پر فون آیا، میں نے پوچھا کہ اس کو اتنے وقت ہو چکا اسپتال کے، 1 گھنٹہ بھی بعد آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو وہ خاتون جو نبی اسلام کے حق کو کچھ جان چکی مجھے جواب میں کہنے لگی اس لیے بتایا کہ آپ اپنے نبوت کے سفر پہ تھے، تو میں نے کہا کہ حضور کا غم رہے، حضور کی فکر ہے، میرے بیٹے کا غم اور میرے بیٹے کی فکر نہ آئے، بس حضور کے کام پر ہے تو انہیں کا غم۔ میں بیٹے کے پاس اسپتال پہنچا، بے ہوش ہے، پھر مجھے آگے پروگرام پر جانا، کچھ دوست احباب بھائی بھی آگے۔ اب میں نے اپنے بے ہوش بیٹے کو آواز دینی کوئی نہیں سنتا، میں نے اسے کہا بیٹا میں جاؤں، میں نے جانا ہے جاؤں، اس کا ہلکا سا سر ہلا نہیں۔ میں نے پھر کہا بیٹے میں نے ختم نبوت کے کام پر جانا ہے، تو جواب آئے چلے جائیں۔ اللہ نے مجھے استقامت دی، آپ کسی اور پہ رائے میں لیں گے، اللہ نے مجھے استقامت دی، میرا بیٹا اسپتال میں ہے بے ہوش 12 گھنٹے رہا، صبح میں 8 بجے کی پروگرام تھا، اللہ کا فضل کرتے پروگرام پر پہنچا۔ وجہ جب ہم نے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، تو پھر ہر ایک کی ذات سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ یہ غم خوشیاں حالات اوقات صلاحیت مان لگانا آسان کب؟ جب عظمت رسول کا اندازہ ہے۔